محبت رسول کہاں سے ملتی ہے؟ جی یہی چیز ہے. جی صحیح یہی تھا. محبت آتی کیسے ہے؟ محبت آتی کیسے ہے؟ گڈو کو فون کر رہا تھا، موضوع ذہن سے نکل گیا تو اس نے اس وقت نہیں پک کیا. محبت آتی کیسے ہے؟ محبت آتی کیسے؟ محبت آتی کیسے؟ کہاں سے آتی ہے؟ تیاری نہیں آج تیاری نہیں کر سکے. وہ ذہن سے جی محبت اگلی بار صحیح. صحیح. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه وسلم. معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام پاک سے آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے سنا کر، آپ کو سن کر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. خالق کائنات اللہ رب العزت جل وعلا کا ارشاد ہے: قل اے محبوب آپ فرما دیجیے. جب بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کوئی اپنا حکم دینا چاہتا ہے تو اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں واسطہ بناتا ہے اور در حقیقت یہ سمجھا رہا ہے کہ لوگوں، جب میں خالق ہو کر اپنی بات تم تک پہنچانا چاہتا ہوں تو محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے، تو تم کوئی اپنی بات مجھ تک پہنچانا چاہو تو بیچ میں سے وسیلہ مصطفیٰ کو چھوڑ دو گے تو مجھ تک تمہاری وہ بات نہیں پہنچ سکے گی، تم مجھ تک نہیں پہنچ سکو. کل کہہ کے سنی تیرے منہ سے اپنی بات، اتنی پسند ہے اللہ کو گفتگو تیری. تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا: ہے محبوب آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی، پس تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنے سے اور آپ کی اطاعت کرنے سے اللہ ایسے مقام پر بندے کو فائز کر دیتا ہے کہ خود محب بن جاتا ہے اور بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. تو جن کی تابعداری کرنے سے، اتباع کرنے سے رب بندے کا محب بن جاتا ہے، بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، تو اس ذات پاک محمد مصطفیٰ کا کیا مقام ہوگا جن کی اتباع کرنے سے ہم رب کے محبوب بن جاتے ہیں اور اللہ محب بن جاتا ہے. تو اس ذات کا خود مرتبہ مقام کیا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو بھی مرتبہ مقام پایا ہے وہ اتباع مصطفیٰ سے بھی پایا.
کیونکہ سارے کا سارا دین جو ہے وہ اتباع مصطفیٰ کا نام ہے۔ قرآن میں کہیں بھی آپ کو فجر کی رکعتیں نہیں ملیں گی کتنی، کسی نماز کی رکعتیں نہیں ملیں گی، کیسے پڑھنی ہے اور رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، اور کیسے یہ ساری کیفیت ہے، قرآن سے نہیں ملے گی، حضور کی اطاعت سے ملے گی۔ تبھی نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، تم اسی طرح نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو، میری اداؤں کو اپناتے جاؤ گے تو تمہاری عبادت بنتی جائے۔ عبادت ہے ہی نبی کریم کی اداؤں کو اپنانے کا نام۔ اسی لیے اقبال نے ہمیں یہ سمجھایا کہ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دین ہما اوست، اگر باہو نہ رسیدی تمام پورا بیس، کہ اپنے آپ کو محمد مصطفیٰ تک پہنچا دے، سارے کا سارا دین وہی ہے، اگر تو ان تک نہ پہنچ سکا تو ابو لہب ہے۔ تو اتباع مصطفیٰ کا نام ہی دین ہے۔ اور صحابہ نے کیسے اتباع کی؟ اب عین نماز میں عصر کی نماز پڑھی جا رہی ہے، 2 رکعتیں ہو چکی ہیں، 2 رکعتیں باقی ہیں، تو لوگ کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ارادہ نبی کا بدلتا ہے، اللہ قبلے بدلتے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اللہ فرماتا ہے محبوب ہم جس چیز کو آپ چاہتے ہیں ہم اسے ہی قبلہ بناتے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، یہاں پر بھی مفسرین اکرام نے لکھا کہ قبلۃ نکرہ ذکر کیا گیا، معرفہ ذکر نہیں کیا گیا، حالانکہ 2 ہی قبلے ہو سکتے تھے، بیت المقدس ہو سکتا تھا یا بیت اللہ ہو سکتا تھا، لیکن خالق کائنات نے اپنے حبیب کے لیے ان 2 کو شرط نہیں رکھا، قبلۃ نکرہ ذکر کیا، فرمایا محبوب یہ 2 نہیں، جسے آپ چاہیں گے ہم اسے قبلہ بنائیں۔ یہ کعبہ بھی میرے حضور کی چاہت ہے، ہمارے آقا کی چاہت ہے۔ اور دیکھیے صحابہ نے اتباع کیسے کی، عین نماز میں مرضی یار کی بدلی اللہ قبلہ بدل دیتے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں نبی کا ارادہ بدلتا ہے، اللہ قبلے بدل دیتا ہے، اور چیز کیا پیچھے رہ جائے گی۔ اور صحابہ نے کیسے اتباع کی؟ اب مسجد ذو قبلتین حضور پیر مرشد نے دیکھی ہے اور میں نے بھی دیکھی ہے، اور آج بھی اسے ذو قبلتین کہا جاتا ہے، 2 قبلوں والی مسجد۔ تو بیت المقدس کی طرف کر کے 2 رکعتیں نماز پڑھی جا چکی تھی، تو اللہ بعد میں حکم نازل فرما دیتا، نہیں، اللہ نے فرمایا عین نماز میں مرضی یار کی بدلی ہم بدل دیں گے قبلہ۔ اور اب اگر وہ کیفیت ایسے تھی، نبی پاک نے رخ اس جانب سے پھیر کر دوسری جانب کیا، آپ کا رخ مقتدیوں کی طرف ہو گیا، اور مقتدیوں کا رخ امام کی طرف ہو گیا، نماز نہیں ہوتی۔ اور مقتدیوں نے بھی اپنا رخ پھیر لیا، مقتدی آگے چلے گئے، امام پیچھے آ گیا، نماز تب بھی نہیں ہوتی۔ عین نماز میں پھر صحابہ صفیں توڑ کر نبی کی اقتداء میں آتے گئے اور نماز پڑھتے، بلکہ نبی کی اطاعت یہاں تک ہے، مفسرین اکرام نے فقہا نے لکھا، بندہ نماز پڑھ رہا ہو، اللہ کے نبی عین نماز میں بندے کو آواز دیں تو اللہ کا حکم ہے کہ جب میرا نبی آواز دے تم نماز چھوڑو، نبی کی بات پر لبیک کہو، جاؤ حضور کے پاس کہو لبیک یا رسول اللہ۔ نبی پاک کام کہہ دیں اپنے صحابی کو کہ جاؤ بازار سے یہ چیز لے کے آؤ، وہ بازار سے وہ چیز لے کے آ جائے، حضور کے پاس وہ پیش کر دے، پھر آ جائے واپس، اور جس جگہ سے اس نے نماز چھوڑی تھی وہیں سے آگے پڑھے گا، وہ سارے کام کرتا بھی رہا اتباع رسول میں۔ تو جب اس نے کام کیے اتباع رسول میں، وہ نماز میں ہی ہے، اگرچہ بازار سے جا کے سودا لے آیا، یہ نبی کا مقام، یہ نبی کی اطاعت ہے۔ اور اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ اعلان کر دیجئے، فَاتَّبِعُونِی، تم اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے۔ اور صحابہ کو جو ایمان ملا، جو محبت ملی ہے، وہ اطاعت رسول سے ملی ہے۔ اور میں اس موضوع پر گفتگو اگلے جمعہ میں کروں گا کہ محبت آتی کہاں سے ہے۔ سمجھ اس سے آ رہا ہے کہ اطاعت رسول سے محبت آتی ہے، اور اللہ سے محبت بھی اسی رستے سے ملے گی۔ اور صحابہ کی ساری زندگی اٹھا کے دیکھیے، جو حضور فرما دیتے تھے یا جو کر دیتے تھے، صحابہ اسی پر عمل پیرا،
اور اسی سے ان کو پتہ چلتا تھا کہ ہماری دنیا بھی اسی میں ہے، آخرت بھی اسی میں ہے، حضور کی اطاعت میں ہے، جو حضور نے کہہ دیا بس وہی کر دیا، اور آپ کی اداؤں کو اپنانا ہی دین۔ نبی کریم علیہ السلام کی جو بھی سنت ہے، جو آپ کی ادائیں ہیں، انہیں اپنانے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور دین سارے کا سارا ہے ہی آپ کی اداؤں کا۔ اخلاق ہے کہ اللہ فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ اعلیٰ لفظ آئے کہ ایسے ہیں کہ جیسے خلق پر آپ سوار ہیں، اخلاق آپ کی سواری ہے، اور سواری پر جب بندہ بیٹھا ہوتا ہے، لگام ہاتھ میں ہوتی ہے، جس طرف چاہتا ہے اس کو پھیر لیتا ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق سواری ہے، جس چیز کو آپ نے پسند کیا وہ حسن اخلاق بن گیا، جس کو آپ نے ناپسند کیا وہ برائی بن گیا۔ اس لیے حضور کی اطاعت جو ہے وہ اخلاق ہے، حضور کی نافرمانی جو ہے وہ برائی ہے۔ تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اطاعت رسول میں اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ بس بیٹھے رہے۔ اچھا جی کچھ بات کرا جی سر۔ کرنا